دار العمل کا نام ہے اور آخرت دار الجزا کا نام ہے۔ اللہ تعالی انسان کو قیامت والے دن انسان کے کیے ہوئے اعمال کے مطابق جزا دیں گے یا سزا دیں گے، لیکن کچھ محدود حد تک کچھ محدود گناہ، کچھ محدود نیکیاں ایسی بھی ہیں جن کی سزا یا جزا اللہ تعالی بعض اوقات دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھنا، بڑی اہم اور قیمتی بات یہ والی ہے کہ دنیا کی سزا قیامت کے بنسبت بہت چھوٹی اور حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں سزا دے، لیکن قیامت کی بنسبت یہ بہت کم اور چھوٹی ہے۔ کیسے؟ اس حدیث کے مطابق کہ دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ کے بنسبت یہ 1% ہے، وہ 70% دنیا کی آگ سے زیادہ ہے۔ وہ تو پتہ چلتا ہے یہ 1% آگ ہے، وہ 70% ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی سزا سخت سزا ہے، دنیا کی سزا چھوٹی ہے آخرت کی سزا کے بنسبت۔ اور اسی طرح اگر جزا کی بات کی جائے، بدلے کی بات کی جائے، خیر کی بات کی جائے، دنیا کا بدلہ، دنیا کی خیر آخرت کے خیر کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹی خیر ہے، بہت حقیر ہے، بہت زیادہ حقیر ہے۔ اس حدیث کے تحت آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے 100 خزانے ہیں، 100 میں سے صرف 1 خزانہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کا دنیا کی طرف منہ کھولا ہے، باقی 99 خزانے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت 99% اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ پتہ چلتا ہے دنیا کی خیر بھی، دنیا کی بھلائی بھی آخرت کی بھلائی کے مقابلے میں بہت چھوٹی اور حقیر ہے۔ انسان دنیا کے اندر عمل کرے گا، قیامت والے دن اللہ تعالی اعمال کے مطابق جزا دیں گے یا سزا دیں گے۔ بعض اوقات یہ سزا اور جزا دنیا کے اندر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 2 ایسے گناہ ہیں، اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، 2 ایسے گناہ ہیں، 2 ایسے عمل ہیں، 2 ایسے کام ہیں جن کی سزا قیامت والے دن مکمل ہے، ملے گی انسان کو، یقینی ہے کیونکہ حدیث مصطفیٰ ہے، لیکن اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی سزا دیتے ہیں۔ 2 گناہ ہیں، 2 عمل ہیں۔ ایک گناہ کیا ہے؟ الظلم، جو ہمارے موضوع کے ساتھ منسلک ہوگا۔ الظلم، جس بندے نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، ذرہ یا زیادہ، کم یا زیادہ، کثیر تعداد میں یا قلیل تعداد میں ظلم کیا گیا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس بندے کو ظلم کی سزا بھی دیتے ہیں۔ اگر سے جیل سے دے، اس کی نسل سے دے یا اس کی نسل در نسل سے دے، اللہ تعالیٰ سزا ضرور دیتے ہیں، کیوں؟ حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا گناہ قطع الرحمی، یعنی انسان قطع رحمی کرنے والا ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ صلہ رحمی نہیں، قطع رحمی سے کام لیتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے، رشتوں کو دور کر دیتا ہے، رشتوں سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس گناہ کی سزا انسان کو دیتے ہیں۔ قیامت والے دن تو دیں گے، دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں، آپ دیکھیں معاشرے کے اندر، آپ سرچ کریں یا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جس بندے نے جس کے ساتھ زیادہ یا کم ظلم کیا ہے، وہ اس کی سزا دنیا کے اندر کسی نہ کسی صورت میں وہ لے رہا ہوتا ہے۔ آگے چل کے اس کے واقعے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قطع رحمی کی بھی ایسی ہے، انسان رشتوں کو توڑ دیتا ہے،
انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ دنیا کے اندر مجھے سزا، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ پریشانیاں کیوں آئی ہیں؟ کہیں میں نے قطع رحمی تو نہیں کی ہے، رشتوں کو توڑا تو نہیں ہے، جوڑنے کی بجائے توڑنے کا یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی سزا دے دیتے ہیں۔ یہی بات سمجھانے کے لیے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الزہد کے اندر یہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اکثر ہی لوگوں کو یہ نصیحت کرتے رہتے تھے، لوگ نصیحت نہ بھی پوچھے جا کے انہیں نصیحت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کیوں کہ نصیحت اتنا بڑی ہے، اتنا اہم اور اہمیت والی بات ہے کہ لوگوں کو جا کے نصیحت کرتے رہتے تھے۔ بڑا اہم قول ہے۔ وہ قول کون سا ہے؟ فرماتے ہیں کما تدین دنا، کما تدین دنا، کما تدین دنا۔ لوگوں سے کہتے رہتے تھے ان اللہ حی لا یموت، لوگو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ان اللہ حی، اللہ تعالی ہمیشہ زندہ ہے، لا یموت، اسے موت آنے والی نہیں ہے۔ یہی دو جملے لوگوں سے کہتے رہتے تھے، کما تدین ددان، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ ان اللہ حی لا یموت، اللہ تعالی ہمیشہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی۔ اسی کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کی ہے، اسی ہی بات کی وضاحت کی ہے۔ سورت 3 ہے، الیس اللہ بیحکم الحاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کون؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ان اللہ حی لا یموت، کیسے اللہ فیصلہ کرتا ہے؟ انسان ظلم کر کے، زیادتی کر کے، گناہ کر کے دنیا کے اندر جب چل رہا ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے لوگ بھول گئے ہیں، یہ سمجھتا ہے لوگ بھول گئے ہیں، یہ سمجھتا ہے ان کو یاد نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے میری عقل ہے، یہ سمجھتا ہے میری دنائی ہے، یہ سمجھتا ہے میرا بڑا پن ہے، یہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، میری ہی دولت ہے، میں ہی لوگوں کو پاگل بنا لیتا ہوں، میں ہی لوگوں کو سب کچھ کر لیتا ہوں۔ لیکن یہ بھول جاتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، لوگ بھول سکتے ہیں، کاغذات سے بات مٹ سکتی ہے، عدالت سے ختم ہو سکتی ہے، لوگوں کے پیسے کے ذریعے سے بات کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس ذات سے کون بھلوا سکتا ہے؟ اس ذات کو کون یعنی اس بات سے نظر انداز ہو سکتا ہے؟ اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ کما تدین دنان، یہی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے یہ نصیحت کرتے رہتے، ان اللہ حی لا یموت الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اسی ہی بات کو دیکھتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک تمہید تھی، آپ نے اللہ رب العالمین کی ذات کا تعارف سن لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ نے ذرا سا پہچان لیا ہے ایک اور نظریے سے کہ اللہ تعالیٰ کو بات بھولتی نہیں ہے۔ واپس اپنے موضوع کی طرف آئیں، جہاں پیچھے میں نے موضوع چھوڑا تھا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، کہ ظالم نہیں بننا، ظلم کی چکی کے اندر نہیں پسنا، نہ کسی کو پسنے دینا ہے، نہ اس کی مدد کرنی ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، ظالم کے ساتھ شریک نہیں ہونا، ظلم میں بچنا ہے۔ جہاں میں نے بات چھوڑی تھی اس سے آگے یہ بات شروع کرتے ہیں، اسی بات کو کما تدین دنان، کہ انسان دنیا کے اندر جیسے کرے گا ویسے ہی انسان بھرے گا، اور ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں۔ آخرت کی بات نہیں کریں گے، آخرت کے واقعات آپ کئی بار سن چکے ہیں، صرف دنیا کی، دنیا مقافات کا نام ہے، آپ نے سنا ہے، اور یہ عربی یہ اردو کا مقولہ بھی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بوئے گے وہی ویسا ہی کاٹو گے، جس فصل کو زمین کے اندر ڈالو گے وہی فصل اگے گی، تو انسان اسے ہی کاٹے گا۔ یہی بات کو آگے ہم لے کے چلتے ہیں۔ انسان نے ظلم کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی انصرک بعد لو حین، اللہ تعالیٰ ضرور ایک مظلوم کی مدد کرتے ہیں، اگرچہ دیر سے ہی کیوں نہ کریں، دیر سے ہی کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ ضرور مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اب ان واقعات کی طرف آتے ہیں تاکہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ پہلی بات آپ دیکھیں
اللہ رب العالمین نے اگر ہم تاریخ اٹھاتے ہیں، قرآن مجید کے اوراق پڑھتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں سامنے آتی ہیں، سمجھ آتی ہیں، ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کس انداز میں تباہ و برباد کیا ہے۔ اس کے اندر دو گناہ تھے، دو ہی گناہ تھے۔ کیا کر رہے تھے، کس انداز میں یہ زندگی بسر کر رہے تھے، کس حال میں یہ زندگی گزار رہے، دو ہی گناہ ہے۔ وضاحت میں نہیں جاؤں گا، صرف اپنی بات کی طرف اشارہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے کس انداز میں اس قوم کو تباہ و برباد کیا۔ پہلا گناہ ان کا، یہ الٹی حرکت کرتے تھے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس آتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کی الٹی اس حرکت کو کیسے الٹے طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے لے کیا۔ بات کو آپ سمجھے، الفاظوں پہ غور کریں، الٹی حرکت کو اللہ تعالیٰ نے الٹا ہی کر دیا ہے۔ کس انداز میں؟ قرآن کے اندر یہ بات درج ہے، سورۃ ہود میں۔ دو ہی گناہ ہے، بڑے ہی گناہ ہے۔ خواہشات کو برا کرنے کے لیے یہ مردوں کے پاس آتے ہیں۔ دوسری بات، یہ نبی کا اور لوط علیہ السلام کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اس انداز میں مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس مذاق کا ان کو کیسے بدلہ دیا ہے۔ خصوصاً قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ بھی درج ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ۔ لوط علیہ السلام کی یہ جو بیوی ہے، اس کے متعلق یہ خاص وضاحت ہے۔ جب یہ فرشتے آئے تھے، یہاں صرف اپنی بات کوٹ کروں گا، جب یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس، کہ یہ بیوی لوط علیہ السلام کی بھاگ کے جاتی ہے، جہاں کے لوگوں کو خبر دیتی ہے۔ بیوی کس کی ہے؟ نبی کی بیوی ہے، اور اپنے گھر کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ بھاگ کے جاتی ہے۔ آج آپ کا شکار ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک لوط علیہ السلام کی اس بیوی کا کفرانہ یہ طریقہ اور عمل اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا ہے۔ قرآن مجید قیامت تک یہ پڑھا جائے گا اور ان کا یہ ذکر اس انداز میں کیا جائے گا۔ بھاگ کے جاتی ہے، لوگوں کو بلا کے آتی ہے، لوگ آتے ہیں دروازہ توڑنے کے لیے، دیواروں سے چھلانگ لگانے کے لیے، بار بار بلا رہی ہے۔ لوط علیہ السلام کہہ رہی ہیں، الیس منکم رجل الرشید، تم میں سے کوئی عقل دان نہیں ہے، دانشور نہیں ہے، یہ میرے مہمان ہیں، کن کے پاس تم آ رہے گے؟ میری تذلیل چاہتے ہو، میری ذلت چاہتے ہو، میرے مہمانوں کے ساتھ ایسا کرنا چاہتے ہو؟ نہیں پتا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ حرکت کرنے آئے گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات درج ہے، اتنے میں جب فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا لوط علیہ السلام کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، عذاب لے کے آئے ہیں، آپ کی قوم تباہ ہونے والی ہے، قوم آپ کی تباہ ہونے والی۔ اتنا بات کہنی تھی، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات درج ہے۔ اتنے میں جتنے باہر لوگ کھڑے تھے سارے کے سارے ان کی شکلیں بگڑ گئی تھی، ان کی آنکھیں اندر چلی گئی، دس گئی تھی آنکھیں، نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے تھے ہمارے لیے دروازوں کو کھول دے۔ پھر یہ کہہ رہے تھے اے لوط علیہ السلام، آپ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ صبح ہوتے ہی ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ پتہ نہیں تھا صبح بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے پھر آسمان سے یہ قرآن مجید بنا کے نازل فرما دیا اور ان فرشتوں کو حکم دیا، فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے اس بستی کو نیچے والا حصہ اوپر کر دے، اوپر والا حصے کو نیچے کر دے۔ جس طرح یہ الٹی حرکت کرتی ہے ان کے ساتھ بھی انہیں الٹا ہی کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے نیچے والا حصہ اوپر، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا ہے۔ زمین کو ہی اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا ہے۔ پتہ چلتا ہے زمین کے اوپر کنٹرول صرف اللہ رب العالمین کی ذات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سزا دی ہے، جیسا کریں گے ویسا ہی بڑھیں گے، کما تدین تدان۔ انسان دنیا کے اندر جیسا کرے گا، ذرہ یا زیادہ ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو ایسے ہی سزا دیں گے۔ الٹی حرکت، سزا بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے الٹی ہی دی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے، ان پتھروں کے اوپر یہ نشان تھے جو ہر ایک بندے کو لگتے تھے، اور نشان لگے ہوئے تھے یہ فلاں بندے کو لگے گا، اسی کو جا کے لگتا تھا یہ پتھر، اور نکیلے پتھر تھے۔ یہ پہلا واقعہ کہ کما تدین و تدان، کہ انسان دنیا کے اندر جیسا کرے گا ویسا ہی پائے گا، ظلم چھوٹا یا زیادہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کے اندر ظلم کی بھی سزا دیتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ دیکھیں، ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے، اس کے ذہن کے اندر بڑا خمار تھا، اب اس کے ذہن کے اندر خرابی تھی، اللہ نے اس کے ذہن کو ہی خراب کیا ہے۔ بدلہ دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کا، کیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سزا دی ہے۔ اس کے ذہن عقل میں خمار ہے، عقل میں خمار ہے، عقل میں خرابی ہے۔ کون ہے؟ نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور یہ بحث مباحثہ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ بات درج ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی خدا کہتا ہے، آپ کے ذہن کے اندر یہ خمار ہے، اگر تیرا یہ خمار ہے، تیرے ذہن کے اندر یہ باتیں ہیں، تو ایسا کر، میرا رب تو زندہ بھی کرتا ہے اور مردہ بھی کرتا ہے، فوت بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، تو ایسا کر سکتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امید، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ ذہن میں خمار تھا نا، ذہن کے اندر خرابی تھی، دماغ میں خرابی تھی، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو سورج کو یعنی مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو اس سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں سے غروب کر دے، تیرے پاس یہ طاقت ہے۔ فبہت الذی کفر، یہ کافر یعنی یہ زیر ہو گیا، یہ نمرود زیر ہو گیا۔ اس کے خمار کو اور اس کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اوقات کو دکھانے کے لیے، کیوں اس نے دعوت دی ہے اللہ رب العالمین کے عذاب کو، اپنے آپ کو بڑا جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر یہ صفت سمجھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو اپنے اندر یہ دیکھ رہا تھا، جو اللہ کر سکتا ہے نعوذ باللہ وہ میں کر سکتا ہوں۔ اس نے کس کے ساتھ جا کے ٹکر لی ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ نہیں ہے اس کو پتا، نہیں ہے اندازہ اس کو، میں تو دنیا کے اندر ہوں، لوگوں کو گھرا سکتا ہوں، وہ تو احکم الحاکمین ہے، تو دیکھ رہی ہے ذات، اس کے ساتھ جا کے اس نے ٹکر لی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے اس کے خمار کو نکالنے کے لیے اپنی مخلوقات میں سے چھوٹی سی ایک مخلوق کو بھیجا۔ ابن کثیر کے اندر یہ بات درج ہے، جسے ہم مچھر کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے کم زندگی مچھر کی زندگی ہوتی ہے، سب سے کم زندگی، اور تعداد کے اندر بہت زیادہ اور کم زندگی مچھر کی زندگی ہے، سب سے کم زندگی مچھر کی زندگی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کو، اس مخلوق کو حکم دیا ہے، اور نمرود کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کر دیا، ارد گرد مچھر ہی مچھر ہے۔ ایک مچھر چلتا ہوا نمرود کے ناک سے عقل میں چلا گیا، ذہن میں، دماغ میں پہنچ گیا۔ اب جب وہ اندر جا کے اپنی آوازیں وہ دوڑتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے، پھر اس نمرود کو تکلیف ہوتی ہے، خمار تھا اس کے ذہن کے اندر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ پھر یہی نمرود ہے جو مقابلہ کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور کہتا تھا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی فوت کرتا ہوں۔ اپنے وزیروں سے کہتا تھا کہ میرے دماغ کے اوپر، میرے سر کے اوپر جوتے لگائیں، مجھے مارے۔ جب یہ جوتے اس کے سر کے اوپر مارے جاتے تھے، یہ مچھر سکون سے بیٹھ جاتا، اگر بند ہو جاتے پھر وہ آواز کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اسی طرح اس انسان کو، اس نمرود اور اس کافر کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس انداز میں سزا دی ہے۔ انسان کا دنیا کے اندر جس چیز کا خمار ہوگا، دولت کا خمار ہے، اللہ تعالیٰ دولت کی ہی نظر میں سزا دیتے ہیں۔ دولت کے خمار میں اگر کسی پہ ساتھ ظلم کرے گا دولت کی صورت میں،
दौलत की सूरत में अल्लाह ताला जुल्म करेगा। जैसे इंसान करेगा वैसा ही बढ़ेगा। हाथ के साथ किसी के ऊपर जुल्म करेगा, अल्लाह ताला इंसान को हाथ के साथ इसके ऊपर जुल्म करवाएंगे। अगर ये बंदा इनफिरादी नफरी एतबार से लोगों के ऊपर जुल्म करेगा, अल्लाह ताला नफरी से इस बंदे के ऊपर दुनिया के अंदर सजा देंगे। पता चलता है जैसे इंसान दुनिया के अंदर किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी जिस अंदाज में जुल्म करेगा, अल्लाह ताला उस इंसान के जिस्म को उस अंदाज में सजा देंगे जैसे नमरूद को दी। कुरान के अंदर ये बात दर्ज है। दो बातें। तीसरी बात आप देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर फिर किस अंदाज में सजा दी है। अपने आप का बड़ा खुमार, अपने आप को बड़ा समझना, अपनी तलवार के बलबोते लोगों के ऊपर जुल्म करना, अपनी तलवार के जोर पे लोगों पे जुल्म करना, कमजोरों पे जुल्म करना, असलिहा के जोर पे लोगों पे जुल्म करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर दुनिया के अंदर भी असलिहा के साथ सजा दी है। मैंने अर्ज की है, जिस अंदाज में इंसान जुल्म करेगा, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर उसी चीज के साथ इंसान को सजा देंगे। दो बातें आप सुन चुके हैं। तीसरी बात, ये इंसान को खुमार है, इसको अपने ऊपर घमंड है कि मैं तलवार के जोर पे लोगों के साथ जुल्म कर सकता हूं, जैसे करूं, जिस अंदाज में करूं। लेकिन इसे पता नहीं है वो अहकमुल हाकिमीन देख रहा है, वो अहकमुल हाकिमीन देख रहा है। आप देखिए अबू जहल को, लंबा वाकया है, सिर्फ इशारा ही करूंगा। अबू जहल को आप देखिए, अबू जहल नई नई तलवार लेके आया, नई नई तलवार लेके, मुस्नद अहमद के अंदर नई नई तलवार लेके आया। अब तलवार लेके आने के बाद ये किस पे जुल्म ढा रहा है। इस तलवार को लेके, इसके दस्ते को लेके जाके अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बकरियां चराया करते थे। बड़े कमजोर और नफीस इंसान थे, बकरियां चराया करते थे। आप जानते हैं इनकी तारीख, कई बार सुन भी चुके हैं, मारूफ है। जाके अपनी तलवार के दस्तर को उनके सर के ऊपर मारता था और दिखाता था मेरी तलवार नहीं है। अबू जहल जाके दिखाता मेरी तलवार नहीं है। जर्रा बराबर भी ऊंच नीच की और कलमा पढ़ा या कुछ अमल किया इबादत का, तलवार देख रहे हो, इस तलवार के साथ मार दूंगा, नई तलवार है, एक जरब के साथ तेरे कई टुकड़े हो जाएंगे। मारता था ये जालिम, और ये तलवार का दस्ता उनके सर के ऊपर मारता था। जुल्म बर्दाश्त करते रहे, जुल्म बर्दाश्त करते रहे। वक्त की रफ्तार ये चलती चलती हालात तब्दील हो गए, इस अंदाज में तब्दील हुए। उस अहकमुल हाकिमीन ने हालात को इस अंदाज में तब्दील किया। मुसलमानों ने मक्का से हिजरत करके मदीना गए, वहां सन 2 हिजरी में मार्का बदर लगा है। अब बदर के मार्के के अंदर मुकाबले में ये अबू जहल, इसकी कौम भी है, सामने मुसलमान भी मौजूद है। माज और मुअव्वज, लंबी बात है, सिर्फ अपनी बात की तरफ आ रहा हूं। सैयदना माज और मुअव्वज दोनों ही बच्चे हैं, नौजवान है। ये भागते हुए अबू जहल के ऊपर ये दोनों वार करते हैं। वार इस अंदाज में करते हैं कि वो कत्ल नहीं हुआ, लेकिन अभी करीब है, मरने के करीब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, किन्हें भेजा गया? सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वह अहकामुल हाकिमीन क्या फैसले देखे, किस अंदाज में वो फैसले करती है वो जात। अल्लाह ताला ने भेजा कि जाओ अबू जहल को देख के आओ, किस अंदाज में है, मर गया है या जिंदा है, जाओ देख के आओ, और 7 तलवार भी लेके जाओ, 7 तलवार भी लेके जाओ। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार भी लेके गए हैं। देखा है अबू जहल करीब है, अभी मरा नहीं है, कत्ल नहीं हुआ, जख्मी है, जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, जाके सीने के ऊपर बैठ जाते हैं। यही अबू जहल है, तलवार के जोर पे जाके दिखाता था कि मेरी तलवार नहीं है, इस तलवार के साथ मार दूंगा। जाके अबू जहल के सीने के ऊपर बैठ गए, उसी तलवार के साथ जाके इसी ही अबू जहल की गर्दन को काट दिया। शायद वो कहते होंगे सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐ अबू जहल, तेरे पास तो दौलत भी थी, शोहरत भी थी, वकार भी था, इज्जत भी थी, कुफार के अंदर तेरी सब कुछ थी,
तेरी तलवार भी नई थी, मेरी तलवार भी पुरानी है, नई भी नहीं है, खस्ता हालत में है, लेकिन मैं बकरियों को चरवाहा था, आज तेरे सीने के ऊपर बैठा हूं, अगर अपने आप को बचा सकता है तो कहते होंगे बचा ले। और सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन को काट लेते हैं। वही तलवार दिखाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज के अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले के मुताबिक इन्हीं की तलवार से अबू जहल की गर्दन को उतार दिया। जिस अंदाज में इंसान दुनिया के अंदर जिस चीज का जिसके साथ जुल्म करेगा, अपने अंदर खुमार पैदा करके, अपने अंदर घमंड पैदा करके, अपने अंदर बड़ा बड़ा जान के, अल्लाह ताला जुल्म की सजा दुनिया के अंदर उसी चीज के साथ उस बंदे को देंगे। ये मिसालें हैं, ये वाकयात है, ये सबक आमेज है, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आप जिंदगी के अंदर देखेंगे ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर लोगों को सजा दी है। आपने ये बातें तो सुनी है, ये तो एक यानी सजा का बदला दुनिया के अंदर इंसान ने गुनाह किया है, जुल्म किया है, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जुल्म का बदला जुल्म से दिया है। अब मिसालें बहुत ज्यादा है, वक्त कम है। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इंसान को नेकी का बदला भी दिया है, नेकी का बदला भी दिया। हदीस सही बुखारी के अंदर दर्ज है, इंसान जुल्म करेगा दुनिया के अंदर सजा जुल्म की मिलेगी, क़यामत के दिन तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन दुनिया के अंदर भी उसके लिए फैसला हो चुका है। नेकी का बदला भी अल्लाह ताला दुनिया के अंदर इंसान को देते हैं। इंसान नेकी करे, अल्लाह ताला नेकी का बदला दुनिया के अंदर भी देते हैं। हदीस बड़ी तवील है, आपने कई बार सुनी है, लेकिन ये ईमान अफरोज वाक़िया है, बड़ा काम का वाक़िया है। इस एक वाक़िया, इस एक हदीस से कई एक मसाइल समझ आते हैं, लेकिन मसाइल की तरफ नहीं जाएंगे, नुकात की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ बात समझाना मकसूद है। नेकी करने का मौका मिले, छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तो बदला देंगे देंगे। दुनिया के अंदर भी बासा औक़ात अल्लाह ताला इंसान को बदला देते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर कर रहे हैं, सही बुखारी के अंदर ये बात दर्ज है, काबिल गौर बात है, खसूसन नौजवानों के लिए। सफर कर रहे हैं, सफर करते करते एक जंगल में पहुंचे हैं, वहां खाने का वक्त हुआ, दस्तरखान लगाया गया, बैठ गए, देखते हैं करीब एक बकरियों को चरवाया गया। अपने साथ वाले साथी को भेजते हैं कि इसे बुला के लाया जाए कि हमारे साथ बैठे और ये खाना खा ले। बुला के लाया गया, ये बकरियों को चरवा आ रहा है, इसके पांव में जूता नहीं है, कपड़े भी मुकम्मल नहीं है, बकरियों का चरवा है, ये बकरियां चरा रहा है। इस पहाड़ में, इस जंगल में, इस रेगिस्तान में ये बकरियां चरा रहा है। बुलाया गया, कहा बैठे हमारे साथ खाना खाए। इस नौजवान ने इस बकरियों को चरवाने आगे से क्या जवाब दिया? इन्नी साइमुन, मैं रोजे की हालत में हूं, मैं रोजे की हालत में हूं, रमजान नहीं है, मैं रोजे की हालत में हूं। अभी रमजान आने वाला है, 2-3 महीने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी दे, इससे फायदा उठाएंगे, नेकियां करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शुगर नहीं होगी और शुगर हो जाएगी। देख लेना आप, शुगर बीमारियां कुछ भी नहीं होगी, अल्लाह ताला महफूज रखे हमें बीमारियों से, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर हो जाएगी रमजान में। जैसे रमजान खत्म होगा सब बीमारियां, सब शुगर, सब तकलीफें खत्म। क्यों? रोजे न रखने पड़े, रोजे न रखने पड़े। इसलिए हमने ये टेस्ट भी करवा ली, ये भी करवा लिया, वो भी करवा लिया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें 500 बीमारियां हैं। जैसे रमजान खत्म हुआ सारी बीमारियां भी चलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। हम ऐसा करते हैं, देख लेना लोगों में, माशरे में आप देख लेना, फिर कई एक मसाइल सामने आते हैं, अपनी बात की तरफ आते हैं। कहा इन्नी साइमुन, रोजे की हालत में हो, रमजान का महीना भी नहीं है, बकरियों को चरवा है, गुलाम है, बकरियां चरा रहा है, चीजें भी नहीं है, जूता भी नहीं है, गर्मी है, अरब की जमीन है, लेकिन रोजे की हालत में है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा इन्हें आजमाए तो सही, कि आजमाइश में कामयाब होती है नहीं। इतना रेगिस्तान जंगल में रोजे की हालत में बकरियां चला रहे हैं,
अल्लाह ताला का खौफ इस कदर है, कहते हैं एक बकरी हमें दे दे, हम इसको ज़िबा करके खाना बनाएंगे। कहा ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मालिक की है, मैं गुलाम हूं, मैं आपको कैसे ये बकरी दे सकता हूं। कहा मालिक को जाके बता देना कि एक बकरी भेड़िया आया था, मैं सो गया था, भेड़िया आया और बकरी को खा गया, जाके बता देना मालिक कौन सा देख रहा है, मालिक को मुतमिन कर देना, और हम आपको कुछ दिनों दिनार भी देते हैं और साथ आपको खाना भी खिलाएंगे और आपको रोजा अफ्तार भी करवाएंगे, यानी सारी ऑफरें दे दी। कहा नहीं, मैं बकरी नहीं दे सकता, क्यों, मैं गुलाम हूं, मैं अपने मालिक को जाके क्या कहूंगा। बहाने थे। आज अगर हम देखें अपने माशरे के अंदर देखें, अगर कोई शख्स किसी का नौकर है, किसी के यहां काम करता है, दिन ब दिन वो उसी मालिक की गाड़ियां, उसी मालिक की चीजें वो खरीद रहा है और मालिक बेच रहा होता है। जब भी मालिक मंडी में अपनी चीज को लगाता है, खरीदने वाला इसी मालिक का यानी नौकर और इसी के पास काम करने वाला गुलाम इसी का सामने खड़ा होता है, मालिक ये बेचना है तो मुझे बेच दे, मेरे पास दौलत मौजूद है। आप माशरे में देख ले कि बड़े बड़े लोग ये चीजें बेचते हैं, उन्हीं के घर काम करने वाले, दुकान पे फैक्ट्री में करने वाले वो चीजें खरीद रहे होते हैं। वजह क्या होती है माशरे में आप जानते हैं, फिर सूरत हाल कहां पहुंचती है। ये गुलाम है, कहा मालिक की बकरियां गए, जाके क्या कहूंगा मालिक को। कहा नहीं देख रहा मालिक, मुतमिन कर देना। कहा उस मालिक को जाके मुतमिन कर दूंगा, लेकिन ऐन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, उसे मुतमिन कौन करेगा। ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। अगर मैं अपने मालिक को जाके बता दूंगा ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है। अपने मालिक के साथ कैसे ये नेकी कर रहा है, पीठ के पीछे कैसे उसके साथ ये खैर खई कर रहा है, कैसे ये नेकी कर रहा है। कहते हैं ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। अपने मालिक को तो मुतमिन कर दूंगा, फिर अल्लाह तो देख रहा है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन उठते हैं, मदीना चले जाते हैं। इस सफर से जितना भी सफर था, सारे का सारा सफर यही कह रहे थे ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना में दाखिल हुए, ये कह रहे हैं ऐन अल्लाह। घर पहुंचे कह रहे हैं ऐन अल्लाह। लोगों से, दोस्तों से मिले कह रहे हैं ऐन अल्लाह। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। जाके पता करवाया कि वो इस बकरियों का मालिक कहाँ है, बताया गया ये है। सारी चीजें जाके उसे बता दी और उससे बकरियां भी और गुलाम भी खरीद लिया और जाके इस गुलाम को भी आजाद कर दिया और बकरियां सारी की सारी उसी गुलाम को जो रोजे की हालत में था उसे तोहफे में दे दी और आजाद कर दिया। आप अंदाजा लगाए नेकी का बदला अल्लाह ताला बासों का दुनिया के अंदर भी देते हैं। आखिरी बात है और बड़ी काम की बात है, ये इसलिए मैंने इस आखिरी बात को यहां रखा। मौजू के साथ जरा सा मुनफरिद है, लेकिन हम सब अहबाब अपनी मर्जी से आते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये बात भी आखिर में बता दो ताकि शायद के मेरे ये अल्फाज किसी के दिल पे उतर जाए और ऐन अल्लाह को ये इस लफ्ज को समझ ले, इन अल्फाजों को समझ ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, दुनिया के अंदर इंसान कितना ही मजलूम है। हर एक शख्स कहता है मैं मजलूम हूं, हर एक शख्स कहता है मैं मजलूम हूं। अगर मुझसे आके कोई कह दे हाँ भाई क्या सूरत हाल है, मैं सबसे पहले कहूंगा सबसे बड़ा मजलूम तो मैं हूं, मैं मजलूम हूं। लेकिन मैं अपने आप को तो मजलूम शो कर रहा हूं, लेकिन जिसके साथ मैंने जुल्म किया है वो मैंने छुपाए हुए बातें हैं। इस बात को आप समझे, दुनिया के अंदर इंसान मजलूम है, दुनिया के अंदर अपने आप को शो करवाता है मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है, मुझसे बड़ा इंसान मोहताज कोई नहीं है, मुझसे बड़ा इंसान फकीर कोई नहीं है। दुनिया के अंदर दौलतमंद है, शोहरतमंद है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप को जब शो करवाता है इतना फकीर हो जाता है, गिर जाता है और जमीन के अंदर चला जाए इसके बस के अंदर हो। लेकिन देखे इंसान खड़ा कहाँ गए, फिर अपने आप को हमने देखना है हम खड़े कहाँ गए। जामिया तिर्मिज़ी के अंदर और सिलसिला सहिह के अंदर, इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है इब्न आदम तफर्रग लिइबादती, आदम के बेटे
فارغ ہو جا، وقت نکال لے میری عبادت کے لیے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال لے۔ اے اللہ وقت نکال لوں تیری عبادت کے لیے۔ عبادت صرف جس کو ہم نے کوٹ کیا ہوا ہے، نماز روزہ حج نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی عمل ہے جو نیکی کے کام ہے اور برائی کو چھوڑنے کے کام ہے، یہ ساری عبادت ہے۔ سچائی میرے دوست عبادت ہے، امانت داری بھی عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ جوڑنا بھی عبادت ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی عبادت ہے۔ ہم نے صرف سمجھا ہوا ہے عبادت نماز ہے، باقی جو ہے اس کی ایسی تیسی کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، کون رشتہ دار کون کیا، بس میرا ہی کام سیدھا ہو، باقی سب چھوڑ دیا جائے۔ تفرغ لعبادتی، عبادت کے لیے وقت نکال۔ ہم کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، خوشی کے اندر شریک نہیں ہو رہا، غمی میں شریک نہیں ہو رہا، دوستوں کے بعد جتنے بھی ہیں، انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے عبادت کے لیے، ٹائم ہی نہیں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ فرغ لعبادتی، عبادت کے لیے وقت نکال۔ اے اللہ ٹائم نکال لوں کیا ہوگا، اے اللہ ٹائم نکال لوں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ املا صدرا کا غنن واسدو کا فقرن، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیری زندگی سے فقر و فاقہ کو ختم کر دوں گا۔ دو کام کروں گا، تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیری زندگی کے فقر و فاقہ کو ختم کر دوں گا۔ انسان کے پاس دولت بہت ہوتی ہے لیکن انسان دل کا بڑا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان دل کا بڑا نہیں ہوتا، دولت بہت ہے دل کا بڑا نہیں ہے۔ جس انسان کے پاس دل کی فراغت نہیں ہے، دل کی غنا نہیں ہے، دل کا بڑا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے بخیل ترین بندہ کوئی ہے جو دل کا بڑا نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول کو آپ نے فرمایا تھا یہ کھجور کا تنا دے دے، ابو دہدا والی حدیث لمبی حدیث ہے، یہ کھجور کا تنا دے دے، اس نے کہا نہیں دے رہا، کہا اس کے بدلے میں 600 کھجوریں، اس کے اندر چشمہ بھی لگا ہوا ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، تمہیں اس کے بدلے دیں گے، کہا نہیں دے رہا، کہا اس ایک کھجور کے بدلے میں جنت میں بغاوت دلواؤں گا، کہا نہیں دے رہا۔ اس صحابی رسول کو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ دنیا کے اندر بہت بڑے بخیل ہیں، تیرے اوپر صرف بڑا بخیل ایک ہی ہے، جس کو سلام کا موقع ملتا ہے وہ سلام نہیں کرتا۔ جو انسان دل کا چھوٹا ہوتا ہے، دل کا کمزور ہوتا ہے، وہ انسان کبھی بھی کسی کو سلام نہیں کرے گا۔ جب دل کا ہی چھوٹا ہے وہ ڈر کے لیے نماز کے لیے نہیں آئے گا، دل کا ہی چھوٹا ہے رشتہ داروں کے پاس نہیں جائے گا ڈر کے لیے۔ جب دل کا ہی چھوٹا ہے، دل کا ہی کمزور ہے، وہ کسی کے پاس کوئی بھی کام نہیں کرے گا۔ دل کا ہی کمزور ہے، تجارت نہیں کرے گا، کہیں میں فلاپ نہ ہو جاؤں۔ دل کا جب چھوٹا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جو انسان دل کا چھوٹا ہے، دل کا غنی ہونا، دل کا بڑا ہونا، املا صدرا کا غنن، تیرے دل کو میں غنی کر دوں گا، واسد فقرا کا، تیری زندگی سے فقر و فاقہ کو ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تو نے ایسا نہ کیا، عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالا، وقت نہیں نکالا، اپنے کام میں مصروف رہا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، پھر کیا کروں گا؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ملأتو کا یدن شغلہ کا ولم اسد فغرہ کا، دو ہی کام کروں گا اگر عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، تجھے دنیا کے اندر اور زیادہ مصروف کر دوں گا، اور زیادہ مصروف کر دوں گا۔ ایک کام ختم نہیں دوسرا تیار، ایک بیماری ختم نہیں دوسری، ایک عدالت کے چکر ختم نہیں دوسرے تیار، تیسرے تیار۔ دنیا کے اندر تجھے اتنا مشغول کر دوں گا تجھے تیرے اپنے جسم کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوگا۔ ملأتو یادا کا شغلن ولم اسد فقرہ کا، اور تیری زندگی سے کبھی فقر ختم نہیں کروں گا۔ تو انسان کہتا ہے دولت بھی بہت ہوتی ہے، شہرت بھی بہت ہوتی ہے، میں بڑا مظلوم ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، اپنے آپ کو کہتا کہتا زمین میں دستا دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پاس عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے دل کو چھوٹا کر دیا ہے اور اس کی مصروفیت اتنا بڑھا دی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، دنیا کے اندر اس کا سکون ہی نہیں ہے، اس انسان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں کیا نہ کروں، کون سا کام کروں کون سا نہ کروں، عبادت کے لیے کب ٹائم نکالوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کی دنائی نہیں ہے، یہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر یہ عذاب ہے۔
یہ اتنا سارے کام اس نے اپنے سر لیے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے اس بندے کے لیے جو عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا ہو۔